learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الانعام آیت 118۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھاؤ جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبیحہ بتوں کے نام کا نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا دراصل اس پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرنا ہے اور نام لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان کے عقیدے کے رخ کا تعین کر دیا جائے، تاکہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کر سکے۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہیں کیا ہے، اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کے لیے دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جن حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ذبح کیا جائے ان کے کھانے میں حرج سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کون سے جانور حرام کیے گئے ہیں، تو اب کوئی شبہ بھی باقی نہیں رہ جاتا کہ حرام میں پڑنے کے خوف سے حلال چیزیں بھی کھانی چھوڑ دی جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت بھوک اور اضطراری حالت میں جائز قرار دیا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے وہ حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور جس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی وہ حرام نہیں ہے۔ اہل جاہلیت اس جانور کو نہیں کھاتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہوتا تھا۔ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اہل جاہلیت کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانور کو کھائیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بلا شبہ بہت سے لوگ لا یضلون وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم بغیر علم کے۔ اِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب ہوا اعلم بالمعتدین وہ زیادہ جاننے والا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ لوگوں کی کثرت بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے بہکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہِ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 116۔ انسان علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر کے بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے۔ وہ یہ کام اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو ظاہر الاسم ظاہری گناہ کو، وَبَاطِنَہُ اور اس کے چھپے کو۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس کے لوگوں پر مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ صحیح مسلم 6516۔ ظاہر الاسمی اس سے مراد گناہ کا ظاہر ہے، یعنی جو گناہ کھلے طور پر محسوس ہوں۔ حلال و حرام میں اور جائز اور ناجائز میں اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دینا یہ کھلا گناہ ہے۔ وَبَاطِنَہُ اور چھپے گناہ وہ جن کا گناہ ہونا انسان کی عقل سے چھپ جاتا ہے، یعنی جنہیں انسان گناہ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر جو تہمات انسان کے اندر جنم لیتے ہیں وہ سب چھپا ہوا گناہ ہے۔ گناہ کے ظاہر اور باطن سے مراد یہ بھی ہے کہ خیالات اور ارادے نیک رہیں اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بننا چاہتے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر اور اپنے عمل کو پاک کریں، کیونکہ فکر کی ناپاکی کی صورت میں انسان نافرمانی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا یکتریفون اس کا جو وہ کمائی کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو بھی پاک کرو اور اپنے اعمال کو بھی۔ یہاں یہ واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ سزا دنیا میں ملے تو برائیوں اور گناہوں میں کمی کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں وہ بھی شامل ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسے کہ فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، سورہ المائدہ آیت 3۔ اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیے گئے ہوں مگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ بھولنے والا البتہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو ذبح کے بغیر مر جائیں، یعنی مردار۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اور اس پر اس کا نام لے کر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے اور یہی اسلام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ حاصل کیا جائے تو یہ فسق ہے، اس اعتبار سے کہ یہ پھر اسلام کے دائرے سے اور اطاعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، وہ القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ جھگڑیں تم سے۔ شیاطین کافروں کا مسلمانوں سے جھگڑا کرواتے تھے کہ جسے اللہ تعالیٰ مار دے اس سے تو تم نہیں کھاتے، یعنی مردار، اور جسے تم خود مار ڈالو یعنی ذبح کرو تو اسے کھا لو، یعنی وہ تمہارے ساتھ بغیر کسی علم کے جھگڑا کریں گے، کیونکہ مشرکین نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مردار کو حرام قرار دے دیا ہے اور جس کو ذبح کیا گیا ہو اس کو حلال قرار دیا ہے، جبکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ وہ مردار کے کھانے کو حلال سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی بنا پر بغیر کسی دلیل کے کہا تم اس جانور کو تو کھا لیتے ہو جسے تم نے خود قتل کیا اور وہ جانور نہیں کھاتے جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے، اور اس سے مراد وہ مردار لیتے تھے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ زندگی کے معاملات میں جزوی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا کھلا شرک ہے، اس وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آیت کا یہ حصہ دلیل ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کرے گا یا کسی حلال کو حرام کرے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ جس بنیاد پر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے تم نے بھی اس کی پیروی کی، اس لیے تمہارا اور ان کا راستہ ایک ہی ہے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ اس آیت میں کافر اور مومن کی مثال ہے۔ مومن پہلے مردہ تھا اور کفر اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور اس کا دل ایمان کے نور سے بھر گیا اور اسے ہدایت کی توفیق عطا فرما کر رسولوں کی باتیں ماننے کا اس کو شوق دیا، پھر اسے قرآن دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے اور اس کے احکامات کو مان کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی جو انسان ایمان کی روشنی حاصل کرتا ہے تو اس کے خیالات بھی روشن ہو جاتے ہیں، اس کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور وہ اپنے حالات سے خوش اور اپنے انجام پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ گمراہوں کو راستہ دکھاتا ہے، خوف زدہ انسانوں کو اطمینان دلاتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، انسانیت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ کمم مثلہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے، فی ظلماتی، جو اندھیروں میں ہے، لیسا بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے جو کافر ہے، جو جہالت اور گمراہیوں میں گھرا ہوا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو کہ محدود ہے، اس لیے کافر کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی، پھر ان پر اپنا نور چھڑکا، پھر جس پر اللہ تعالیٰ کے نور کی چھینٹ پڑ گئی وہ راہ پا جائے گا، اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
مسند احمد۔ لیسا بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ اس لیے اس سے نہیں نکل سکتا کہ اس پر تمام راستے مشتبہ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی تھی، اس کو بھلائی اور برائی کی پہچان بھی عطا کی تھی، لیکن اس نے رسولوں کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی وحی سے کوئی فائدہ اٹھایا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے اس کفر اور شرک کے اندھیرے سے نہیں نکل سکتا۔ دو طرح کے افراد مختلف ہیں، اپنی زندگی کے برتنے کے اعتبار سے، اپنے حالات اور واقعات اور اپنے کاموں اور ان کاموں کے پیدا کردہ اثرات کے اعتبار سے۔ ایمان کی وجہ سے انسان کا ماضی کے ایمان والوں سے تعلق جڑتا ہے، اپنے دور میں اس کی زندگی ترقی کرتی ہے اور مستقبل میں اس کے کاموں کے اثرات جاری رہتے ہیں۔ یوں وہ زندہ شخص اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کا دل اندھیروں میں گھرا ہو، وہ اپنے ماضی سے کٹا ہو، حال سے مایوس ہو اور مستقبل سے نا امید ہو، تو یہ دونوں لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے، کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورہ ہود آیت 24۔ کذالک زینا، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ انسان جب روشنی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو اندھیرے کو ہی حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، جب وہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے تو پھر اندھیرے اس کے لیے پسندیدہ بنا دیے جاتے ہیں اور وہ اسی گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے۔ اس راستے میں انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین اس کے اعمال کو خوبصورت بنا کر اسے دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اعمال اس شخص کو اچھے لگنے لگتے ہیں اور صحیح دکھائی دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی ان برائیوں پر راضی ہو جاتا ہے، اور یوں پھر ان کے لیے ہدایت اور گمراہی میں کوئی فرق نہیں رہتا، اسی وجہ سے ان کے لیے واپسی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔